سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے کہ ان کی ایک بیٹی حضرت بی بی حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے اندر بھی شمار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اور صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم خلیفہ ثانی منتخب ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں۔ بالخصوص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں خود فرمائی۔ باقی لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے کہ ہمیں مسلمان کر دیجئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ عمر کو مسلمان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام باسلام عمر بن خطاب، کہ اے رب ذوالجلال عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت عطا کر کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل دعا کرنے کا انداز بھی دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ سے بہت کم مانگتا ہوں، اور آج میں تیری بارگاہ میں یہ مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ تو عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ آپ نے باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں صحابی تھے، یعنی کہ اس وقت 39 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ فاروق اعظم کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا نا، اس وقت پورے مکہ کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ صرف 17 تھے، اور ان 17 میں ایک پڑھا لکھا بندہ جو ہے نا حضرت عمر بن خطاب بھی تھا۔ صرف 17 پڑھے لکھے لوگ تھے جنہیں لکھنا آتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 میں سے ایک آدمی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کی بات ہے، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کے ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے نا عمر کے بارے میں خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں منصب عطا فرمائے گا اور یہ خلیفۃ المسلمین بنیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی رکو میں عمر کو بلاتا ہوں، یہ خواب عمر کے سامنے سنانا۔ ابھی ہے تو بڑے تعجب کی بات نا، ابو بکر صدیق کے سامنے خواب بتا رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ عمر جو ہے نا وہ خلیفہ بنیں گے۔ ہمارے ہاں کسی افسر کے سامنے کہہ دیا جائے نا کہ میں نے خواب دیکھا کہ فلانا بندہ آپ کی سیٹ پہ بیٹھے گا، وہ سب سے پہلے اس کو گرفتار کروائے گا، بولے گا کہ یہ بندہ میرے منصب کا دشمن ہے۔ ابو بکر صدیق کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ عمر جو ہے نا وہ خلیفہ بنیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا رکو میں کسی کو بھیجتا ہوں، عمر کو بلا کے لائے گا، عمر کے سامنے یہ خواب بیان کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور فاروق اعظم آ کے جب سامنے بیٹھ گیا تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ مالک اب خواب سناؤ۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پھر سے خواب سنایا، میں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ منصب عطا کرے گا کہ آپ خلیفۃ المسلمین بنیں گے۔ ابوبکر صدیق مسکرانے لگے تو فاروق اعظم نے روکا، فرمایا کہ خبردار کیا بات کر رہے ہو امیر المؤمنین کے سامنے بیٹھ کر، ابو بکر کے سامنے بیٹھ کے مجھے کہہ رہے ہو کہ میں خلیفۃ المسلمین بنوں گا۔ پھر حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آگے چل کر دیکھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ خوشی بھی ہے مجھے اور دکھ بھی ہے۔ عرض کی کہ خوشی کس بات کی ہے اور دکھ کس بات کا ہے؟ آپ نے فرمایا خوشی اس بات کی ہے کہ عمر جیسا جری اور دلیر آدمی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا،
اور دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ عمر کی قدر نہیں کریں گے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کو مسلمانوں کا خلیفہ بنائے گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے فاروق اعظم کی شہادت کی بات ہوئی نا، تو وہ واقعہ یاد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے۔ تو احد پہاڑ جو ہے نا خوشی سے جھومنے لگا، وہ وجد میں آ گیا، وہ ادھر ادھر ہلنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ خبردار، تو نہیں جانتا کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں؟ علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ فرمایا کہ تجھے نہیں پتا کیا پہاڑ اس وقت تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک اللہ کا صدیق اور دو شہید موجود ہیں؟ اب اس سب کے سامنے بات ہی نا کہ اللہ کا نبی کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صدیق اکبر تو مشہور تھے، اللہ کا صدیق بھی موجود ہے، دو شہید۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور حیات کے اندر بتا دیا تھا کہ عثمان بھی شہید ہوگا اور ابوبکر اور عمر بھی شہید ہوگا۔ علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا کہ دو شہید ہیں تیرے اوپر۔ حضرت عوف بن مالک خواب دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی عمر کو خلافت بھی عطا کرے گا، اور میں نے یہ خواب بھی دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی عمر کو شہادت بھی عطا کرے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مزاج ہی ہوتا تھا، کیا بڑے سادہ مزاج تھے۔ آپ کے لباس پر پیوند لگے ہوتے تھے، آپ کے جوتے پر سلائیاں لگی ہوتی تھیں، اور حضرت فاروق اعظم کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کوئی لباس پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کی تیاری کر کے آپ گھر سے نکلنے لگے تو آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ زوجہ سے کہنے لگے کہ جوتا تو لا کے دو۔ وہ کہنے لگی کہ حضرت جوتا آپ کا ٹوٹ گیا تھا، اس کو اتنی مرتبہ سیا کہ اب دوبارہ سینے کے قابل ہی نہیں بچا، اب وہ سی نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا چلو میں ننگے پاؤں چلا جاتا ہوں۔ آپ ننگے پاؤں گھر سے روانہ ہو گئے۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ عمر لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا تو یہ دیکھتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ اور اس کا حبیب کیا کہے گا میرے بارے میں، مجھے لوگوں کی کیا پرواہ ہے۔ ہم ساری زندگی یہ اسی چکر میں گزار دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اپنی زندگی کی صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر رات اسی فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ لوگوں کے لیے ہم اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کبھی اللہ کی بارگاہ میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب عمر کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں کا کیا خطرہ ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب میرے بارے میں کیا کہے گا۔ آپ گھر سے نکلے، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا کہ عمر آپ کے پیروں میں جوتا نہیں ہے، آپ کے پاؤں ننگے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پاؤں ننگے نا، کردار ننگا تو نہیں ہے۔ میرے اندر اگر شریعت کے خلاف کوئی عیب آئے گا نا، تمہیں حق بنتا ہے کہ تم مجھے اس کے بارے میں خبردار کرو۔ اگر شریعت کے بارے میں کوئی عیب نہیں آتا نا تو تم مجھے کس چیز کی ملامت کر سکتے ہو؟ تم مجھے نہیں ڈانٹ سکتے۔ جب شریعت کے خلاف عیب آئے گا نا پھر تم مجھے بتانا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ دور خلافت کی بات ہے، حضرت عمر خلیفہ تھے۔ آپ نے اعلان کروا دیا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، پورے مدینے میں اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا اس دور میں یہ واٹس ایپ کا سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، موبائل کا، کال کا، ٹی وی چینلز کا، اخبارات کا رجحان تو ہوتا نہیں تھا نا کہ کسی کو خبر ہوگی تو کیسے ہوگی۔ اب تو زمین میں شائع ہو جاتے ہیں، اخباریں چھپتی ہیں، سوشل میڈیا پر مضمون لکھ دیا جاتا ہے، ٹیلی فون کر کے خبر دے دی جاتی ہے، موبائل پر کال ہو جاتی ہے، واٹس ایپ پر اسٹیٹس بتانے کے 100 طریقے آ گئے۔ اس دور میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں لوگوں تک خبر پہنچانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شہر میں اعلان ہو جاتا، لوگ مسجد میں آ جاتے۔ اعلان ہو گیا، لوگ جوک در جوک مسجد میں آئے، دوڑتے ہوئے آئے کہ یقیناً کوئی بڑی خبر ہوگی۔ جب لوگ جمع ہو گئے، جمع غفیر ہو گیا مسجد کے اندر، مسجد بھر گئی، تو فاروق اعظم ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں میرا وہ وقت یاد ہے کہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا نا اور مکہ میں اکثر قحط ہو جاتا تھا، ہم غریب لوگ تھے، بکریاں بھی کم ہوتی تھی ہماری، مکان بھی چھوٹا ہوتا تھا، پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اور جب قحط ہو جاتا تھا، کھانے پینے کے مال کی کمی ہو جاتی تھی، تو میری ایک خالہ تھی، وہ ذرا امیر لوگ تھے، ان کے پاس جانور بھی زیادہ تھے، زمینیں بھی زیادہ تھیں، مال تجارت بھی زیادہ تھا، پیسے بھی زیادہ تھے۔ تو میری امی جو ہے نا مجھے وہاں بھیج دیتی تھی، میں وہاں رہنے کے لیے جاتا تھا۔ فرمایا کہ جب میں وہاں جاتا تھا نا تو میرے خالو کو پتہ چل جاتا کہ اب ان کے یہاں بھوک ہو گئی ہے،
تو یہ رہنے کے لیے آئے میرے پاس. وہ سویرے سویرے مجھے بکریوں کا ریوڑ دے دیتا. سارا دن میں شہر کے اندر جنگلوں کے اندر بکریاں چراتا تھا اور شام کو میں واپس آتا تو کبھی وہ مجھے ایک مٹھی بھر کے کھجوروں کی دے دیتا تھا اور کبھی مجھے ایک مٹھی بھر کے کشمش کی دے دیتا تھا. میں وہ کھا کے رات گزار لیتا تھا. سارا دن بکریاں چراتا تھا اور اجرت میں مجھے کیا ملتا تھا؟ ایک مٹھی کھجوروں کی. میں کھا کے سو جاتا تھا. کئی مہینے گزر جاتے تھے. جب مکے کی حالت بہتر ہو جاتی، ہمارے خاندان کے معاملات بہتر ہوتے، میری امی مجھے بلا لیتی تھی، پھر میں واپس چلا جاتا. فاروق اعظم نے یہ لوگوں کو یہ واقعہ سنایا اور پھر آپ نے بتایا کہ میرے کپڑے پر اتنے پیوند ہوتے تھے، میرا لباس اتنا تنگ ہوتا تھا اور میرے پاس زیادہ لباس نہیں ہوتے تھے. آپ یہ باتیں لوگوں سے کرتے رہے. باتیں کرنے کے بعد آپ ممبر سے اترے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. لوگ حیران کہ فاروق صرف اسی کام کے لیے بلایا تھا. کسی نے آگے بڑھ کے عمر کو روکا اور فرمایا کہ ہے عمر، آپ نے لوگوں کو کس کام کے لیے بلایا تھا؟ کیا صرف یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ میں بچپن میں بکریاں چراتا تھا، سارا دن بکریاں چراتا، بدلے میں مجھے ایک مٹھی کشمش کی ملتی تھی؟ آپ نے صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ میں بکریاں چراتا تھا تو مجھے بدلے میں ایک مٹھی کھجوروں کی ملتی تھی، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا؟ آپ نے یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ میرے پاس لباس نہیں ہوتے تھے پہننے کے، میرے پاس جوتا نہیں ہوتا تھا پہننے کا، صرف یہ بتانے کے لیے بلایا تھا؟ مقصد کیا تھا آپ کا؟ آپ نے فرمایا کہ آج کچھ باہر کے ممالک سے سفیر آئے تھے اور آ کر وہ مجھے بتا رہے تھے کہ عمر آپ کا رعب اور دبدبہ اتنا ہے کہ آپ یہاں مدینے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی سلطنت جو ملک شام اور عراق کے اندر ہے وہاں پر لوگ آپ کے خوف کی وجہ سے چوری نہیں کر سکتے. آپ کے خوف کی وجہ سے لوگ چوری نہیں کر سکتے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بھیڑیا ایک بندہ بکریاں چرایا کرتا تھا جنگل کے اندر. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا درخت کے سائے کے نیچے، ایک بھیڑی آیا اور آ کر اس کی بکری اٹھا کے لے گیا. اس بندے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً بکریوں کو چھوڑا اور بھاگ کے شہر میں چلا گیا. شہر میں جا کے اعلان کر دیا، لوگوں عمر کا انتقال ہو گیا. لوگ حیران ہو گئے کہ تمہیں جنگل میں بیٹھے کس نے بتا دیا کہ عمر کا انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا آج تک کبھی بھیڑیے نے میری بکریوں پر حملہ نہیں کیا، آج بھیڑیا آیا اور میری بکری اٹھا کر لے گیا. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آج عمر کا انتقال ہو گیا ہے، آج عمر کا انتقال ہو گیا ہے. اور بعد میں وہ خبر سچی نکلی، پتہ چل گیا کہ عمر کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہ سفیر آئے، انہوں نے کہا کہ ملک شام کے اندر، ملک عراق کے اندر، بڑے بڑے ممالک کے اندر لوگ اس لیے چوری نہیں کرتے کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ عمر مدینے میں جاگتا ہے. تو حضرت عمر کہتا ہے کہ میرے دل میں تھوڑی سی بڑائی پیدا ہوئی، میرے دل میں احساس تفاخر پیدا ہوا. مجھے احساس ہوا کہ میں بڑا کامیاب ہوں، مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، مجھے احساس ہوا کہ میری رعب اور دہشت بڑی دور تک ہے. اور تھی بھی صحیح نا اتنی. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ حضرت عمر داخل ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات حضور کے چاروں طرف بیٹھی ہوئی تھی اور کس چیز کا مطالبہ کر رہی تھی. اور اچھا مطالبہ بھی نا ذرا بلند آواز میں ہو رہا تھا. تو جیسے ہی حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے نا تو ازواج مطہرات فوراً اٹھ کے جا کے کمروں میں چھپ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے. حضرت عمر نے پوچھا کہ حضور معاملہ کیا ہے؟ عرض کی کہ میری بیویاں میرے ساتھ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ہمارا ماہانہ خرچہ جو ہے نا بڑھا دیا جائے، ہمارا ماہانہ خرچہ جو ہے نا بڑھا دیا جائے. وہ مطالبہ کر رہی تھی اور شور کر رہی تھی اور میں ان سے باتیں کر رہا تھا. اتنے میں عمر تم آ گئے. تو حضرت عمر نے حیران ہو کہ حضور کے بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھ سے ڈر گئی؟ آپ نے فرمایا کہ عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. تو جہاں سے گزرتا ہے نا شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور خوف تو ہونا چاہیے تھا عمر کا. کہنے لگے کہ عمر تیرے خوف کی وجہ سے ملک عراق اور ملک شام کے لوگ چوری نہیں کرتے کہ مدینے میں عمر بیٹھا ہے. حضرت عمر کہتا ہے کہ میرے دل میں تفاخر پیدا ہوا تو اس تفاخر کو مٹانے کے لیے میں نے بیٹھ کر تم لوگوں کو بتایا کہ میں عمر جو ہے نا بادشاہ نہیں ہوں، میں عمر کوئی بڑا بندہ نہیں ہوں. میری اوقات یہ ہے کہ میرے پاس تو پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، میری اوقات تو یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کے جوتے نہیں ہوتے تھے، میں ننگے پاؤں جایا کرتا تھا. اور میری حیثیت یہ ہے کہ میں سارا دن بکریاں چراتا تھا، شام کو کھجوروں کی مٹھی ملا کرتی تھی. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے تو رسول اللہ کے دین کی وجہ سے عطا کیا ہے. میرا ذاتی کمال نہیں ہے اس کے اندر. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام جو دیا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پاسداری کی وجہ سے عطا کیا ہے. اور آپ کو یاد ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین گئے تھے، فلسطین کے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی، وہاں پہ جو یہودی قابض تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ تمہارا بادشاہ عمر آ جائے نا اگر، ہم بغیر جنگ لڑے بیت المقدس کی چابیاں اس کو دے دیں گے. حضرت عمر چلے گئے.
جب حضرت عمر چلے گئے، انہوں نے چابیاں دے دیں، حضرت عمر نے بیت المقدس کو قبضے میں لیا، واپس آ گئے، اور واپس آتے ہوئے جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے حضرت عمر بیٹھے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ کا غلام بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ حضرت رونے کی کیا وجہ ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر جو ہے نا، وہ جنگل میں درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، حضرت رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے وقت یاد آ گیا کہ میرے ابو نے مجھے 7 اونٹ دیے تھے، کہا تھا عمر ان کو لائن کے اندر کھڑا کرو، میں پہلے اونٹ کو لائن میں کھڑا کر کے پیچھے تک جاتا تھا، وہ کبھی 7واں اونٹ لائن سے ہٹ جاتا، میں اس کو سیدھا کرتا، پہلا لائن سے ہٹ جاتا، میں پہلے کو سیدھا کرتا، تیسرا نکل جاتا۔ 7 اونٹ مجھ سے لائن میں کھڑے نہیں ہوئے تھے، اور پھر میرے والد نے ڈنڈا اٹھا کے مجھے اتنا مارا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اور آج عمر کا یہ عالم ہے کہ عمر کے خوف کی وجہ سے لوگ وہاں پر ڈرتے ہیں، اور میں اللہ کو اس بات کا جواب دے ہوں کہ اگر دریا کے کنارے پر کتا بھی بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تو عمر اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمیں عطا کیا تھا، اور رسول اللہ کے دین کی پاسداری کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام رسول اللہ کے دین کی پاسداری کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا خیال رکھا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر چلنے کا وہ خیال رکھا کرتے تھے، رسول اللہ کی سنت پر چلنے کا وہ خیال رکھا کرتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کا۔ وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، تو بطور خلیفہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کے شہر کا چکر لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے نا یہ دیکھنے کے لیے کہ ابوبکر کی رات کیسی ہوتی ہے، انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے چھپ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق آدھی رات کو اٹھے، گھر سے بیت المال میں گئے، بیت المال سے کچھ راشن لیا، اپنے کندھے پہ بوری رکھی، اور بوری رکھنے کے بعد مدینے کی گلیوں سے گھومتے گھومتے ایک دروازے کے اندر پہنچے، مکان کا دروازہ کھٹکایا، ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، تو آپ گئے، آپ نے جا کر آٹا گوندھا، آپ نے کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کرنے کے بعد روٹیاں پکا کے نا تو شوربے کے اندر بھگو کر نرم کی، اور ایک بوڑھی عورت جو چارپائی پر بیٹھی تھی نا، تو ابوبکر صدیق نے اس کا ہاتھ منہ دھلایا، وہ نابینا تھی، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو روٹی کھلائی۔ حضرت عمر دیکھتے رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد حضرت عمر خلیفہ بن گئے، تو حضرت عمر نے بھی یہی کام کیا، رات کو اٹھے، بیت المال میں گئے، اور بیت المال سے اناج لیا، بوری اپنے کندھے پہ رکھی، اس خاتون کے گھر میں چلے گئے، چپ کر کے، بالکل کوئی بات نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی، خاموش۔ عورت کو نہیں پتا کہ آج ابوبکر صدیق نہیں ہے، بندہ بدل گیا ہے، کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے آپ نے روٹی تیار کی، گوشت کا شوربہ تیار کیا، اور روٹی اس کے اندر بھگوئی، بھگونے کے بعد آپ نے روٹی اس عورت کے منہ میں ڈالی نا، تو جیسے روٹی منہ کے اندر ڈالی تو عورت چیخی، کیا ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا؟ ابوبکر کا انتقال ہو گیا؟ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بڑھیا تجھے کس نے بتایا کہ ابوبکر کا انتقال ہو گیا؟ یہ بات تو تیرے تک نہیں پہنچی نا، مدینے کے اندر ادھر ادھر ملی ہوگی، تیرے تو گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، تو نابینا ہے، تو لوگوں سے ملتی جلتی نہیں ہے، تجھے کس نے بتا دیا؟ تو اس نے کہا کہ کام تو نے سارا وہی کیا، ابوبکر بھی آتا تھا، میرے گھر کی صفائی کرتا تھا، وہ روٹی بناتا تھا، وہ شوربے کے اندر نرم کرتا تھا، لیکن وہ روٹی ٹھنڈی کر کے منہ میں ڈالتا تھا، تو نے گرم گرم شوربے والی روٹی ڈالی ہے نا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج ابوبکر صدیق نہیں ہے، یہ بندہ جو ہے نا تبدیل ہو گیا ہے، ابوبکر نہیں ہے یہ۔ ابوبکر صدیق جب تک خلیفہ رہے وہ بلا ناغہ روزانہ رات کو میرے گھر میں آتے تھے، اور روزانہ اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاتے تھے، لیکن آج تو نے گرم نوالا جب منہ کے اندر ڈالا نا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج ابوبکر صدیق نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں عمر ہوں، اور آج کے بعد یہ ڈیوٹی میں ادا کیا کروں گا۔ یہ تو مزاج تھا نا ان کا، یہ تو عادت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت یقیناً اسلام کا بہترین دور حکومت تھا۔ بغیر کسی منظم فوج کے، بغیر کسی تربیت یافتہ فوج کے، آپ نے 10 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کو قائم کر کے دکھایا۔ صرف قائم نہیں کیا بلکہ آپ نے وہاں پر نظام عدل کو قائم کر کے دکھایا۔ حضرت عمر فاروق کا کنٹرول ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم کے زمانے میں زلزلہ آ گیا، فاروق اعظم نے زور سے کوڑا زمین پر مارا اور زمین سے کہا، کیا زمین، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا؟ اگر میں نے تیرے اوپر عدل قائم کیا ہوتا تو آج تیری مجال کیسے ہوتی، عمر کی حکومت کے اندر تو لرز کر دکھا دیتی۔
زمین وہیں پر ساقط ہو گئی۔ یہ فاروق اعظم کا کمال تھا۔ حاکم کے مزاج کے اندر درستگی ہونا تو رعایا بھی ٹھیک ہوتی ہے، سلطنت بھی ٹھیک ہوتی ہے، نظام بھی ٹھیک ہوتا ہے، کسی مزاج میں گڑبڑ نہیں ہوتی۔ وہ شیخ سعدی علیہ رحمت ایک حکایت لکھی ہے، میں آخر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں۔ ایک انہوں نے حکایت لکھی کہ ایک بادشاہ سفر پہ جا رہا تھا، راستے سے گزرا، ایک باغ اس نے دیکھا، بڑے خوبصورت سیب لگے ہوئے تھے اس کے اندر، اور سیب دیکھ کرنے کے بعد بادشاہ کا شوق ہوا۔ بادشاہ جو ہے ایک عام آدمی کے بھیس کے اندر گیا، اور جانے کے بعد اس نے باغ کے مالک سے مطالبہ کیا کہ میں مسافر ہوں، اگر ممکن ہو تو ایک سیب نکال کے دے دو کھانے کے لیے۔ اس نے سیب توڑا، اسے دھویا، کاٹا، کاٹنے کے بعد بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ نے سیب کھایا، اور دیکھنے میں جتنا خوبصورت تھا نا، ذائقے میں اس سے بھی اچھا تھا۔ بادشاہ کا دل خوش ہو گیا۔ جب کھا رہا تھا نا بادشاہ، تو اس کے ذہن میں آیا کہ اس باغ کو جو ہے نا میرے قبضے میں ہونا چاہیے، میں بادشاہ ہوں، اتنا خوبصورت باغ ایک عام آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سیب پلیٹ سے ختم ہو گیا، آپ نے اس کو دوبارہ کہا کہ یار ایک سیب اور اگر مل جائے کھانے کے لیے۔ وہ بندہ گیا، اس نے سیب دھویا، دھونے کے بعد دوبارہ کاٹا، کاٹنے کے بعد بادشاہ کے سامنے رکھا۔ آپ نے کھایا تو اس کے اندر ذائقہ نہیں تھا۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، کہا کہ پہلے سیب کے اندر بڑا ذائقہ تھا اور اس سیب کے اندر ذائقہ نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی کوئی متقی آدمی تھا، اس نے کہا کہ میرے خیال میں نا پہلے ہمارے بادشاہ کی نیت ٹھیک تھی، اب ہمارے بادشاہ کی نیت کے اندر فتور آ گیا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت کے اندر فتور آ گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ خرابی کی ہے۔ تو وہ بادشاہ رونے لگا، اس نے کہا یار بادشاہ تو میں ہی ہوں، اور میری نیت میں واقعی فتور آ گیا تھا۔ بادشاہ کا مزاج ٹھیک ہوتا ہے نا تو سلطنت کا مزاج ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر بادشاہ کا مزاج ٹھیک نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی نے دوسری حکایت لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ ایک مرتبہ شکار کے لیے گیا، تو جب شکار کر لیا، انہوں نے جانور مار لیا، پکانے لگے تو یاد آیا کہ ہو یار نمک نہیں لے کے آئے۔ جب نمک لینے کا اسے ہوا نا، نمک نہیں لے کر آیا، تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کسی قریبی آبادی میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر پیسے دے کر کسی کے گھر سے نمک خرید کر لے کر آؤ۔ وزیر نے راستے میں جاتے ہوئے سوچا، بادشاہ ہے جناب، اتنی بڑی سلطنت ہے، کسی کے گھر سے اگر 2 چٹکی نمک لے لیں گے تو اس کے پیسے بھی بادشاہ دے، کیا ضرورت ہے بادشاہ کو اتنے پیسے دینے کی؟ وہ گیا، اس کا دروازہ کھٹکایا، بادشاہ نے کہا کہ نمک دو، اس کے گھر سے نمک کا ڈبہ اٹھایا، ڈبہ اٹھا کے لے کے آ گیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ جب بادشاہ کسی کی مرغی کے انڈے اٹھاتا ہے نا تو اس کے خلیفہ جو ہوتے ہیں وہ مرغی اٹھا لیتے ہیں پوری کی پوری۔ تو نظام سلطنت چلتا ہے بادشاہ کے ساتھ، اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو نظام سلطنت ٹھیک ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہوتا ہے نظام سلطنت خراب ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے 10 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل حکومت قائم کی، اور صرف قائم نہیں کی بلکہ اس پر انصاف قائم کر کے دکھایا۔ فاروق اعظم کے زمانے کے اندر مجال ہے کوئی کرپشن کر کے دکھا دے، مجال ہے کوئی ان کا خلیفہ جھوٹ بول کے دکھا دے، مجال ہے کہ کوئی چوری کر کے دکھا دے۔ فاروق اعظم کے دور کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحج کو قاتلانہ حملہ کیا گیا، اب شدید زخمی ہو گئے، اور یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا نا، اب شدید زخمی تھے، آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں دفن کیا جائے، تو اس لیے تم حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، جا کر ان سے پوچھنا کہ عمر کی خواہش یہ ہے کہ مجھے بارگاہ رسالت میں دفن کیا جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جب حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد حضرت بی بی عائشہ نے اس کو کنڈی لگا کر تالا لگا دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی حضرت بی بی عائشہ جاتی تھی، تالا کھولتی تھی، کنڈی کھولتی تھی، اندر جا کر صفائی کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا جب انتقال ہونے لگا نا تو کنڈی لگی ہوئی تھی، تو جب جا کر حضرت عائشہ سے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، تو حضرت بی بی عائشہ کہتے ہیں کہ قبر کی جگہ دیتا تو کوئی نہیں ہے، اور میری خواہش یہ تھی کہ میں حضور کی بارگاہ میں دفن ہوں۔ وہ جگہ رکھی میں نے اپنے لیے تھی، حجرہ چھوٹا سا تھا، 3 قبریں بن سکتے، اس کے علاوہ چوتھی کی جگہ نہیں تھی۔ میری خواہش یہ تھی کہ میں وہاں پہ دفن ہوتی، لیکن عمر جیسے بندے نے یہ بات کیا کہ جس کا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقام تھا، تو میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، اور یہ جگہ میں حضرت عمر کو دیتی ہوں۔ تو وہ جگہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بارگاہ رسالت میں ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سمجھ کر ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔